مجھے کئی لڑکوں نے میسج کیے ہیں کہ بھائی اگر ہم مشت زنی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے دل میں عورت سے سیکس کرنے، عورت سے زنا کرنے کی بار بار دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اگر مشت زنی کرتے ہیں تو بار بار ہینڈ پریکٹس کرتے رہتے ہیں یا فحش فلمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسا حل بتائیں جس سے ہم نہ فحش فلموں کی طرف جائیں، نہ ماسٹربیشن کریں اور نہ ہی زنا کی طرف جائیں۔ تو دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، ان گناہوں سے بچنے کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم جب بچے تھے تو ہمیں سمجھایا گیا کہ اس طرح چلنا ہے، اس طرح کھانا پینا ہے، اس طرح کپڑے وغیرہ پہننے ہیں، اور جیسے تھوڑے بڑے ہوئے تو ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے پڑھنا ہے، جاب کرنی ہے، لوگوں سے اس طرح بات کرنی ہے، چھوٹوں کا اس طرح خیال رکھنا ہے، بڑوں کا اس طرح ادب کرنا ہے۔ یعنی کہ ہمیں زندگی کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، اور ہم ویسا ہی کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ہمیں اب زندگی میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کا ہم نقصان خود محسوس بھی کرتے ہیں، جیسے باقی ساری تمام چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں۔ اگر ہم نے نہیں سیکھا تو صرف یہی نہیں سیکھا کہ ہم اپنی جوانی کو کیسے کنٹرول کریں، جوانی کو کیسے گزاریں۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، دیکھیں سیکس بھی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اسے بھی ہم نے سیکھنا ہے، اسے کس طرح حاصل کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن ہم نے سیکھا نہیں ہے، اس پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اللہ پاک نے انسان کے اندر ہارمونز پیدا کیے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل میں سیکس کی تمنا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے اس خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ آپ نکاح کر کے اپنی اس جائز خواہش کو پورا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے جو پہلا حل ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم نیچرل کے خلاف نہ جائیں۔ یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی، ماننی پڑے گی کہ دل میں خواہش پیدا ہونا یہ ایک نیچرل ہے، اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ شادی کریں۔ زندگی کے سارے معاملات چلتے رہیں گے، مہنگائی بھی ہوتی رہے گی، پڑھائی بھی ہوتی رہے گی، پریشانیاں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، تو سب سے پہلے آپ یہی کوشش کریں کہ آپ سادگی میں اس نیت سے شادی کریں کہ آپ گناہوں سے بچیں گے، آپ حلال طریقے سے شادی کر کے اپنی یہ خواہش پوری کریں گے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے، اس نیت کی وجہ سے آپ کو آنے والی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اب اس کا دوسرا حل جو ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل واقعہ ہی ابھی شادی نہیں کر سکتے، یا تو ان کی عمر کم ہے یا تو وہ کسی مسئلے کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے، تو ان کے لیے پھر یہ حل ہے کہ ان تمام ٹریگرز کو پہچاننا پڑے گا جن کی وجہ سے آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ ٹریگرز کیا ہیں؟ سب سے پہلا ٹریگر ہے آپ کے اندر ہارمونز، ٹیسٹوسٹیرون لیول۔ دیکھیں آپ جوان ہیں تو آپ کے اندر ٹیسٹوسٹیرون لیول زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو بے چینی ہوتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے اس طرف جانے کو۔ دوسرے نمبر پر ہے آپ کے ارد گرد کا ماحول، آپ کی ایکٹیویٹی، آپ کا لائف سٹائل۔ دیکھیں زیادہ تر عام لوگوں میں کوئی اتنی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، پڑھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ کر موبائل استعمال کرنا یا لیٹے رہنا۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی صحت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا لائف سٹائل چیک کریں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف کام کاج، پڑھائی، نماز، بستر، بیڈ، موبائل، یہی کچھ ہے تو یقیناً آپ زندگی میں بور ہوں گے۔ آپ کا دل چاہتا ہوگا کچھ نیا کرنے کو، کچھ ایسا کرنے کو جو آپ کو بالکل پرجوش کر دے، جس سے آپ لذت حاصل کریں۔ تو اس کے لیے آپ پھر یا موبائل میں فحش فلمیں دیکھتے ہیں یا پھر آپ مشت زنی کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے نا، وہ پلیئر کو بہت پسند کرتا ہے، وقتی طور پر لذت حاصل کرنے کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو جب آپ اکیلے ہوتے ہوں گے یا پھر عورتوں کو دیکھتے ہوں گے یا موبائل میں کلپ دیکھتے ہوں گے، خوبصورت لڑکیوں کی جھلکیاں دیکھتے ہوں گے، تصویریں دیکھتے ہوں گے، یا آپس میں آمنے سامنے کزن سے بات کرتے ہوں گے، یا اسکول، کالج، یونیورسٹی میں لڑکیوں کو دیکھتے ہوں گے، اس گیدرنگ میں بیٹھتے ہوں گے جہاں پر لڑکوں کی گرل فرینڈز ہوں گی، وہ آپ سے باتیں شیئر کرتے ہوں گے، فلمیں، ڈرامے دیکھتے ہوں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے دل میں سیکس کی تمنا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے۔
देखिए, हमें बताया गया है कि अगर आप अभी शादी नहीं भी कर सकते तो फिर आप उन हराम चीजों से बचो जिनसे बचने का अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया है। यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आप हराम चीज से बचने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर हराम चीज पर जाती है और आप फौरन उसे हटा लेते हैं तो उस हटाने की बरकत से अल्लाह पाक आपको इबादत में ऐसी लज्जत अता फरमाएगा जिसमें आपका दिल लगा रहेगा। अब आप जाते होंगे, नमाज पढ़ते होंगे, जिक्र करते होंगे, आपका दिल नहीं लगता होगा, क्योंकि हमने हराम चीजों को बहुत देखा है, हराम चीजों को बहुत सुना है। हमारे इर्द गिर्द का माहौल बहुत बुरा है। हम जिस माशरे में रह रहे हैं, इस माशरे में रहकर इस माशरे में बुराई से बचना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे दिलों पर, हमारे जहन पर बुराई का असर है, जिसकी वजह से हम इबादत की लज्जत महसूस नहीं करते। तो सबसे पहले अपने ट्रिगर्स को पहचानें, अपने लाइफस्टाइल को पहचानें, अपनी सेहत बनाने की कोशिश करें, जिम ज्वाइन करें, अच्छी खुराक खाएं, उसे बर्दाश्त करने की कोशिश करें। ये तन्हाई, ये मोबाइल, ये बदनजरी, ये लड़कियां देखना, तस्वीरें देखना, सेक्सी चैट करना या गर्लफ्रेंड से चैट करना या किसी से लड़कियों की बातें सुनना, ये वो तमाम रीजन हैं जिनकी वजह से आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है। लेकिन दिल में ख्वाहिश पैदा होने के दो रास्ते हैं। एक आंखें जो आपकी देखेंगी, उसी की ख्वाहिश आपके दिल में पैदा होगी, और ये कान जो सुनेंगे, उस सुनने की वजह से आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी। तो आप कोशिश करें हराम चीजें देखने से बचें, अपनी नजरों की हिफाजत करें और दूसरा अपने कानों की हिफाजत करें, अच्छा सुने। ये बात यकीनन सच है। अगर आप अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इबादत, जिक्रुल्लाह करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें शुरू में आपका दिल नहीं लगता, क्योंकि आपके दिल पे, आपके जहन पर गुनाहों का असर है, बुरी चीजों का असर है। वो आप मुसलसल कोशिश करते रहें, लगे रहें, आपकी मुसलसल कोशिश से आहिस्ता आहिस्ता वो जंग दूर होता जाएगा, वो बुराई का असर खत्म होता जाएगा। फिर देखिएगा इंशाअल्लाह आपको जिक्रुल्लाह में भी लज्जत हासिल होगी, आपको हर सजदे में लज्जत हासिल होगी, आपकी दुआएं कबूल होगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। आप कोशिश करें, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपने ट्रिगर्स को पहचानें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐ मुसलमानों, जिना से बचो, इसमें बहुत खराबियां हैं। चेहरे की रौनक चली जाती है, उम्र कम हो जाती है, इंसान हमेशा के लिए मोहताज हो जाता है। अल्लाह पाक उससे नाराज होता है जो जिना की कोशिश करता है, जो जिना की ख्वाहिश रखता है, जो जिना करता है, उससे बहुत सख्त हिसाब होगा, उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब खुद सोचें, अल्लाह पाक जिससे नाराज हो वो भला दुनिया में कैसे सुकून से रह सकता है। लेकिन जिना से कुछ भी हासिल नहीं होता, ये चंद मिनट का प्लेजर होता है जो वक्ती तौर पर 5-10 मिनट, 1 घंटा इंसान महसूस करता है, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। आप उससे पूछ कर देखें जिन्होंने बहुत ज्यादा जिना किए हैं, आज उनके पास क्या है, आज उनकी जिंदगी कैसी है, बर्बाद हुए पड़े हैं। तो बेहतर यही है कि अपनी बर्बादी की तरफ जाने से पहले 1000 बार सोचिए, 1000 बार खुद को डराइए। जिना, सेक्स एक बहुत ही बुरा अमल है, खुद भी बचिए इससे, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करिए। अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे काम से बचाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।